بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون متفق علیہ. وفي رواية إن هذه النار عدو لكم. عدو معنى عدو الإيذاء بإتلاف المال وإهلاك الأبدان. آج کچھ سونے کے آداب کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں گی. سب سے بنیادی جو چیز ہے سونے کے آداب کے تعلق سے کہ سونے سے پہلے وضو کر لیا جائے. یہی اچھا اور مستحب عمل ہے، سونے سے پہلے وضو کر کے سویا جائے. دوسرا جو ادب بنیادی جو چیز اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ سونے سے پہلے اپنے چراغ، اپنی بتیاں، لائٹس وغیرہ گل کر دیا جائے. یہ بھی سونے کا سب سے بہترین اور اپنے دفاع، اپنی حفاظت کا بہترین ایک ادب اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے. ہمارے سامنے دو حدیثیں ہیں جس کو نقل کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور دوسری حدیث وہ بھی بخاری اور مسلم کی دونوں حدیثیں ہیں، اور اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر ہیں. دوسری حدیث کے راوی ابو موسیٰ الاشعری ہیں. اور باب ہر ایک محدثین نے باندھا اپنی کتاب کے اندر کہ باب النہی عن ترک النار فی البیت عند النوم، سونے کے وقت، گھر میں سونے کے وقت چراغ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اس کی ممانعت ہے. نار آگ جل رہی ہے، لمبا ہے، لائٹس وغیرہ جو بھی ہے جل رہی ہے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے سونے کے وقت، تو یہ اللہ کے نبی سے اس کو منع بھی فرما دیا ہے. اور محدثین نے جو باب باندھا ہے النہی، اس کی ممانعت ہے، ممنوع ہے کہ سونے کے وقت چراغ کو گھر میں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون. لا تترکوا النار فی بیوتکم، اپنے گھروں میں آگ کو مت چھوڑو جب سونے کا ارادہ ہو. حین تنامون، جس وقت تم سونے جا رہے ہو تو گھروں میں اپنی آگ کو مت چھوڑو جلتے ہوئے، اس کو گل کر دو، اس کو بجھا دو. یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. دوسری حدیث ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں قال احترق بیت فی المدینہ. روایت کرتے بیان کرتے کہ مدینے کے اندر، ہمارے نبی کا شہر مدینہ کے اندر کسی گھر میں آگ لگ گئی. احترق بیت فی المدینہ علی اہل باللیل من اللیل، رات میں مدینے کے اندر رات میں کسی کے گھر میں آگ لگ گئی. فلما حدث، جب اس واقعے کو بیان کیا گیا، لما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشأنہم قال ان هذه النار عدو لکم فاذا نمتم فاطفئوها. اللہ کے نبی کے سامنے جب واقعہ بیان کیا گیا کہ مدینے میں رات میں کسی گھر میں آگ لگ گئی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان هذه النار عدو، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، تمہیں ایذا دے سکتی ہے، تمہارے جسم کو ہلاک کر سکتی ہے، تمہارے اموال کو تباہ کر سکتی ہے. دشمن عدو لکم. اللہ کے نبی نے آگ کو، انگیٹھی ہے، لائٹس وغیرہ ہے، ہیٹر ہے، لمبا ہے، جو بھی ہے گھروں میں جل رہا ہے، اس کو سب وہی شکل ہے، آگ اور نار کی شکل ہے. ہمارے نبی نے اس کو دشمن قرار دیا ہے. ہو سکتا ہے دشمن تو ہلاک، دشمن تو جو ہے ٹو میں رہتا ہے، کب ہلاک کیا جائے، کب اس کو وار کیا جائے. جب دشمن ہے، ہو بھی سکتا ہے حملہ کر سکتا ہے، کوئی بھی دشمن ہو
ہمارے نبی نے آگاہ کر دیا ہے، دشمن ہے، دشمن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کب حملہ کر دے آپ پر، کب آپ پر وار کر دے، دشمن جو ہے آپ کے ٹو میں رہتا ہے، آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ہمیں موقع ملے، موقع کی تلاش میں کہ موقع ملے تو ہم اس پر وار کریں۔ تو ایسے ہی دشمن جب ہے آگ، تو ہمیں اس کا دفاع کرنے سے بچنا ہے۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ گھر میں آگ جل رہی ہے اور ہم سو رہے ہیں۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں، گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، کتنے لوگ دکانوں میں سوتے ہیں، دکانیں جل رہی ہیں آگے سے اور پیچھے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ گھروں میں ہیٹر، ٹھنڈی کے موسم میں ہیٹر جو ہے اتنا خطرناک ہے، آکسیجن جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ گھروں میں لگا ہوا ہیٹر اور لوگ سو رہے ہیں، سوئے رہ گئے، مرے ہوئے ہیں۔ تو ایسے واقعات جو ہیں نمودار ہوئے۔ تو ہمارے نبی کی ہر بات، آپ کی تعلیمات جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جہاں نبوت پر فائز کیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو حکمت سے بھی نوازا۔ ہمارے نبی کی بات حکمت سے خالی نہیں، جو 1400 سال پہلے بیان کی تھی، آج وہ جو ہے سامنے آ رہی ہے۔ اس کا تجربہ بھی کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی نے جس چیز سے آگاہ کیا ہے، جس چیز سے خبردار کیا ہے، اور جس چیز سے امت کو بچنے اور بچانے کی تعلیم دی ہے، آج واقعی وہ خطرناک ہیں اور ڈینجر ہیں۔ تو ہمیں اسے بچنا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان ھذہ النار عدو لکم، عدو، یہ آگ جو ہے دشمن ہے، تباہ و برباد کر سکتی ہے۔ فَإِذَا نِمْتُمْ فَاطْفِئُوهَا، جب سونے کا ارادہ ہو تو اس کو گل کر دو، اس کو بجھا دو، جس کو نقل کیا امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غطوا الاناء واغلقوا الابواب واوقوا السقاء واغلقوا الابواب واطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إناء أوداه ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بیتہم، رواہ مسلم۔ الفویسقہ الفار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غط الاناء، برتن کو ڈھک دیا کرو۔ یہ تعلیمات ہمارے نبی کی ہیں، برتن کھلا نہ رکھو، اور جو پانی کا جو مشکیزہ ہے اس کو بھی ڈھک دو، اس کے منہ کو باندھ دو۔ واغلقوا الابواب، دروازے کو بند کر دو۔ یہ نبی کی تعلیمات، دروازہ کھلا مت رکھو، چراغ کو گل کر دو۔ شیطان لا يحل سقاً ولا يفتح بابا، کیونکہ شیطان ایسے برتن کو نہیں کھول سکتا جس کو جو ڈھکا ہوا ہو، ایسے دروازے کو شیطان نہیں کھول سکتا جس دروازے پر اللہ کا نام لے کر کے ڈھک لیا گیا ہے، تو ایسے دروازے کو شیطان، ایسے برتن کو شیطان نہیں کھول سکتا۔ یہ نبی کی تعلیمات ہے۔ چراغ کو گل کرنے کا حکم دیا ہے، برتن کو ڈھکنے کا حکم دیا ہے، ڈھک دیا جائے۔ اور بھی حدیثوں میں وارد ہوتا ہے کہ رات میں بلائیں، بیماریاں نازل ہوتی ہیں، آپ کا سامان، آپ کے برتن، کھانے پینے کی چیزیں کھلی رہیں گی۔ وہ اس بات کا امکان ہے، اندیشہ ہے کہ کوئی بیماری نازل ہو اور آپ کے برتن میں پڑ جائے اور آپ کھا لیں اس کے سامان کو، تو آپ بیمار اور ہلاک ہونے کے باعث بن جائیں۔ تو ایسا اللہ کے نبی نے آگاہ کر دیا ہے، برتن کو ڈھکنے کا حکم دیا ہے، پانی کے برتن کو ڈھکنے کا حکم دیا ہے، اور دروازے کو لاک کرنے کا حکم دیا اللہ کا نام لے کر کے، چراغ کو گل کرنے کا حکم دیا ہے۔ برتن کو ڈھکنے کے لیے اگر کوئی چیز نہیں ہے تو کوئی لکڑی کا تنکا ہی اس پر رکھ دیا جائے، اللہ کا نام لے کر کے کیا جائے۔ سمجھ گئے؟ یہ نبی کی تعلیمات ہیں۔ اور یہ بھی آگاہ کیا ہے کہ گھروں میں چوہے جو ہیں دوڑتے ہیں، اگر لائٹس وغیرہ جلتی رہے گی، لمبا وغیرہ یا اور بھی جو ہیں، تو اس کو گھروں میں لے کر کے دوڑ بھی جاتے ہیں چوہے وغیرہ۔ بجلی کا جو جلاتے ہیں رات میں، جو اندھیرا ہوتا ہے تو جلاتے ہیں بجلی کے لیے، جو بھی ہے لالٹین وغیرہ یا اور بھی چیزیں، تو اس کو گل کر دیا جائے
گھروں میں یہ چوہے آتے ہیں، چوہے جو ہیں آپ کے اس جو ہیں لائٹس وغیرہ کو، لالٹین وغیرہ کو، جو بھی ہے گھروں میں لے کر کے دوڑ جائیں، اور اس بات کا ڈر ہے کہ گھروں میں آگ لگ جائے۔ تو ہمارے نبی کی تعلیم، یہ حدیث مسلم کی بہت جامع حدیث ہے، اور ہمارے نبی نے آگاہ کیا ہے، اور یہ اس پہ امت کو جو ہے اس پر ہمیں جو ہے امت کو اللہ کے نبی نے یہ بتا دیا ہے کہ برتن کو ڈھک دیا جائے، دروازے کو جو ہے دروازے کو بند کر دیا جائے، جسے غرف النوم کہا گیا، احتیاط کے طور پر سمجھ گئے، احتیاط کے طور پر کوئی واقعہ نہ پیش آ جائے۔ دروازہ کھلا رہے گا، ہو سکتا کوئی آ کر کے حملہ کر دے، کوئی داخل ہو جائے، تو یہ نبی نے یہ تعلیمات دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شر سے امت کو محفوظ رکھے، ہر شر سے امت کو محفوظ رکھے، اور ہمارے نبی کی جو تعلیمات ہیں اللہ انہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔